الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، گزشتہ بیان میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور محبت کے جو اسباب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سارے اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتے ہیں۔ 4 سبب کا ذکر آیا تھا: قرابت، جمال، احسان، اور چوتھی چیز تھی کمال۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر میں ہر نوعیت کا کمال، ہر جہت کا کمال اعلیٰ درجے کا موجود تھا۔ دنیا میں آپ کسی بھی صاحب کمال کو آپ سامنے رکھیے اور پھر اس جنس کا، اس نوعیت کا کمال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر میں دیکھیے۔ اگر آپ کی نگاہ میں جو صاحب کمال ہے اس کا کمال فرش پر ہے تو میرے نبی کا کمال عرش پر نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر حاتم طائی میں ایک کمال ہے، جود و سخاوت کا۔ بلا شبہ حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت حاتم طائی سے بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادہ بلند و بالا۔ صحابہ کرام نے آپ کی سخاوت کو ریح مرسلہ سے، تیز چلنے والی ہوا سے تشبیہ دی۔
تو سخاوت کے باب میں سب سے بڑے انسان کو اگر آپ تلاش کریں تو اس میں بھی آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کے سارے ایسے باکمال اصحاب سخاوت کی سخاوت یہ مستنیر ہے، مستفید ہے، ماخوذ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے۔ آپ ہی کے فیض کا یہ اثر ہے۔ دنیا میں بہادر بہت ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر آپ کو کہیں نظر نہ آئے گا۔ پورا مکہ آپ کے خلاف ہے، جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک سانس بھی چین سے لینا مشکل ہے، لیکن اللہ نے جو کام آپ کو سونپ دیا تھا وہ بڑی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ کرتے رہے، ہمت دکھاتے رہے۔ شعب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا، اور بائیکاٹ کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ یہ مکے والوں نے طے کر لیا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا۔ ان کو غلہ دینے کی باری آئے، خریدنے آئے تو ان کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ نہیں کرنا، تاکہ یہ اپنی ضرورتوں سے پریشان ہو کر کے، تھک ہار کر کے پھر یہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے۔ مگر پورے بائیکاٹ کو بہت ہی صبر و ضبط اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ لوگوں نے ابو طالب کو بھیجا، اہل مکہ نے ابو طالب کو بھیجا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیں اتنی پریشانیاں جھیلنے کی کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے۔ وہ اپنے مشن سے کچھ نیچے اتر آویں، کچھ ہماری مان لیں اور کچھ ہم ان کی مان لیتے، اس طرح دونوں قریب ہو جاویں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی۔ اس وقت آپ نے بھرپور شجاعت کا، ہمت کا، استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور کہا صاف صاف کہہ دیا، میرے چچا قسم ہے اس اللہ کی، یا عمی والذی نفسی بیدہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک هذا الامر۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ لوگ اگر آفتاب بھی میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں ماہتاب، اور یہ چاہیں میں یہ کام چھوڑ دوں، ناممکن ہے۔ یا تو یہ کام غالب آ کر رہے گا، اللہ کی دعوت کا، اللہ کے دین کی دعوت کا کام، نبوت و رسالت کا فریضہ یہ غالب آ کر رہے گا، اور یا تو میں اللہ کے کام میں لگا لگا شہید ہو جاؤں گا۔ مگر میں چھوڑ دوں، سمجھوتا کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ہمت سکھائی تھی، بتائی تھی قرآن مجید میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس میں یہی درس تھا، یہی روح اس میں، کہ اے پیغمبر ان کو سنا دو کہ کافروں لا اعبد ما تعبدون، سمجھوتا نہیں چلے گا،
ہماری تمہاری عبادت میں سمجھوتے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شجاعت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ بے مثال ہیں، دنیا کے سارے بہادروں کے امام ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب کچھ ادھر ادھر بکھر گئے تھے اور آپ کافروں کے نرغے میں تھے، اس وقت حالت پریشان کن تھی۔ ایسے موقع پر آپ اپنی جرأت بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ بدر کے موقع پر نہتھے ہیں 313 ساتھی آپ کے، یہ بھی نہت تھے، اور سامنے ابو جہل کا لشکر 1000 کا ہتھیاروں سے لیس اور مسلح ہے، لیکن اللہ کے اوپر اتنا اعتماد تھا اور اللہ کے اوپر ایمان و یقین کی بنیاد پر اتنی قوت، اتنی بہادری، اتنی شجاعت حاصل تھی کہ آپ صحابہ کرام سے پہلے ہی بتلا چکے تھے کل دیکھنا فلاں جگہ پر فلاں کافر کی لاش ملے گی، فلاں جگہ پر ابو جہل مرا ہوا ملے گا، اس جگہ پر امیہ کی لاش ملے گی۔ اتنی بہادری کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ آپ میدان میں رہے اور پھر اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ اسی جرأت کے ساتھ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے۔ یہ مقدر تھا کہ ایک دن آپ کو مدینہ منورہ پہنچنا ہے۔ بہانہ کوئی بھی چیز بنی، بہانے میں کفار مکہ کا ظلم، ان کی ایذا رسانی، لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میرے نبی کا مولد تو مکہ ہوگا، میرے نبی کی پیدائش تو مکے میں ہوگی، لیکن میرے نبی کا مہاجر اور مدفن وہ مدینہ ہوگا، یعنی میرے نبی ہجرت کر کے ایک دن مدینہ پہنچیں گے اور آخری سانس تک، آخری دن تک، اپنی زندگی کا آخری دن وہیں گزاریں گے اور پھر وہیں دفن ہوں گے۔ چنانچہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی آنے کا وقت آ گیا۔ اللہ نے ایک دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ نے دعا سکھائی، پیغمبر یہ دعا مانگو کہ میرے رب مجھے عزت کے ساتھ مدینہ پہنچا دے، عزت کے ساتھ مکے سے باہر کر دے اور مدینہ پہنچا دے۔ اللہ نے پہنچا دیا، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہ اعزاز ہوا، وہ عزت ملی کہ یہ عزت والا کمال بھی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے معزز اور موقر کو نصیب نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کی جیسی ہی اطلاع لوگوں کو ملی، مدینے والے خوشیوں سے اچھل پڑے۔ روزانہ مدینے کے باہر اس جگہ پر جہاں پر باہر کا لشکر، باہر کی جماعتیں اور باہر کے مسافرین جس جگہ سے گزرتے تھے، وہاں آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور آپ کا دیدار دور سے کر لیا مدینے والوں نے، تو اب ان کی زبان پہ ترانے آ گئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ محبت کے، عظمت کے ترانے سنا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں. وہاں کی مستورات بھی کہہ رہی ہے، وہاں کے مرد بھی بول رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر ایک ماہ کامل طلوع کر دیا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. الغرض انہوں نے اپنی غایت درجے کی خوشی کا اظہار کیا. مدینہ منورہ جب پہنچے آپ، مدینے میں یہودی بڑی تعداد میں موجود تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کہاں ٹھہریں. جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اہل مدینہ آپ کی سواری کی لگام کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں لگام لے لوں اور میں اپنے مکان پر قیام کرواؤں، نبی کا قیام میرے مکان پر ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا. اگر آپ لگام کسی کو دے دیتے، ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے چاہنے والوں کے دل میں کچھ تنگی محسوس ہوتی، کسی درجے میں کچھ خیال بھی آ سکتا تھا، ہمیں یہ موقع کیوں نہیں ملا، ہمیں یہ موقع کیوں نہیں ملا. اس لیے اللہ کی طرف سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے وہیں آپ کو قیام کرنا ہے. تو آپ نے مدینے والوں سے کہا بھائی لگام مت پکڑو، دعوہا فإنہا مامورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے. بیٹھتے انتظار کرتے کرتے یہ اونٹنی جا کر بیٹھتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے صحن میں. علماء مؤرخین نے، محدثین نے یہاں ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری بات، بڑی محبت بھری بات اور حقیقی واقعی بات لکھی. محدثین اور علماء محققین تو ہر چیز کی علت تلاش کرتے ہیں. اب یہاں جستجو ہوئی کہ اسی مکان کے سامنے اونٹنی کیوں بیٹھی، اللہ نے اسی مکان کا اشارہ کیوں دیا. پتہ لگاتے لگاتے یوں چلا کہ کئی سو سال پہلے کی بات تھی. یمن کا بادشاہ تبا، بلکہ تبع اکبر، ایک مرتبہ وہ سیر و تفریح کے لیے مدینہ پاک کے پاس سے گزرا. ساتھ میں 400 علماء کرام تھے، توریت کے عالم. جب مدینے کی جگہ آئی تو علماء کرام نے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں. بادشاہ چونکہ صحیح طبیعت کا تھا، سلیم الفطرت تھا، تو اس نے اپنے علماء کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ پھر تو اس جگہ کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہاں اہل علم کو آباد ہو جانا چاہیے. چنانچہ ان علماء کرام کا، 400 علماء کرام کا وہاں پر ٹھکانہ بنا دیا، مکان بنا دیا، اور کہا آپ کو یہیں رہنا ہے تاکہ وہ نبی جب تشریف لے آئیں تو آپ یا آپ کی نسل جو بھی ہو وہ ان کا استقبال کرے. اور ایک مکان اور بنایا اور اس کے متعلق پتھر پہ لکھوا دیا
کہ یہ مکان اس آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایک شخص کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کے نگراں ہیں، آپ کی زندگی جب پوری ہو جائے تو آپ کسی کو سونپ کے چلے جاویں، یہاں تک کہ یہ منتقل ہوتا رہے، اور جب وہ آخری نبی آویں تو ان کو یہ مکان دے دیا جاوے۔ ایسا ہی ہوا، ہوتے ہوتے وہی مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا تھا، وہ اسی میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسی لیے اس مکان کے سامنے بیٹھی کہ وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی اور کے مکان میں اللہ کا نبی رہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ رہنے کی نسبت کی وجہ سے ابو ایوب انصاری کا مکان وہ کہلاتا تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہمت والے، شجاعت والے، کمال والے، اس طرح سے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بہت سارے یہودی علماء حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی حقیقت کا اعتراف کیا، اور بہتوں نے کلمہ بھی پڑھ کر کے اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ محبت کی جو بنیادیں ہیں، اس میں ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ انسان میں کمال ہو، اور ایک بہت بڑے کمال کی پہچان یہ ہے کہ اہل کمال جس کو مان لیں وہ یقیناً با کمال ہے۔ جیسے ہی آپ مدینہ پہنچے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے علماء کے سردار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو منتظر ہی تھا، میں نے بھی تورات کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے جان رکھا تھا کہ وہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ جیسے ہی مجھے خبر لگی، ایک درخت پر میں چڑھا اور دور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اور فلما استبنت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچا نبی ہے۔ یہی آخری نبی ہیں جن کی خبر تورات نے اور انجیل نے دی ہے، جس کی خبر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اور اس نبی کی زبان سے جو سب سے پہلی بات میں نے سنی وہ بڑی پیاری تھی۔ وہ نبی کہہ رہے تھے، یا ایہا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے لوگو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، اور رشتہ داریوں کے تعلقات کو نباہو، اور رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرو جبکہ پوری دنیا سوئی رہتی ہے۔ ایسا کرو گے اللہ جنت میں سلامتی کے ساتھ تمہیں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ باتیں میرے دل میں جم گئیں، چبھ گئیں، اور میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، حاضر خدمت ہوا، میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہودی مجھے الزام لگائیں گے، تہمت دیں گے، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ شبہہ رکھا اور کہا کہ آپ اس کا کوئی حل کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، یہودی علماء میرے پاس جب آویں تو اس وقت آپ ایک کمرے میں چھپ جاویں، میں ان سے کچھ سوال کروں گا، پھر اس کے بعد آپ سامنے آنا۔ چنانچہ یہودی علماء آئے۔ اس وقت آپ نے پوچھا، یہودی علماء بتلاؤ عبداللہ ابن سلام تمہارے بیچ میں کیسے ہیں، کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے اچھے انسان کے بیٹے ہیں، ان کا کیا کہنا، ان کے مقام و مرتبت کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، عبداللہ ابن سلام سامنے آ جاؤ۔
وہ سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہودی علماء، میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں. اب اس کے بعد یہودی کہنے لگے یہ سب سے برا انسان ہے، یہ سب سے برے انسان کا بیٹا. یعنی ابھی جس کو کہا تھا کہ سب سے اچھے انسان ہے، لیکن اسی کو اب سب سے برا کہنے لگے. مگر چونکہ پہلے وہ اعتراف کر چکے تھے، پہلے ان کی زبان سے ایک بات آ چکی تھی، اس لیے اب عبداللہ ابن سلام کو کسی قسم کی تہمت کی کوئی فکر نہ تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کمالات کے بہت سارے پہلو ہیں. میں نے کمال کی چند شکلیں آپ کے سامنے پیش کی. پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.